اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے. کوئی کاروبار کر رہا ہے, کوئی کھیتی باڑی زراعت کر رہا ہے, کوئی کسی پیشے سے منسلک ہے, کوئی کسی سے کوئی تجارت کر رہا ہے, کوئی نوکری کر رہا ہے, صرف اس لیے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے. یہ ذرائع تو اپنی جگہ ہیں, یہ وسائل اپنی جگہ ہے. دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اچھی زندگی کے لوگوں کی بیان فرمائی ہے. خالق کائنات نے صرف جب پوچھتے ہیں مولا تیری بارگاہ میں اچھے لوگ کون ہیں, آگے سے جواب آتا ہے خوب مومن ایمان والا ہو کر اچھے عمل کرے, میری بارگاہ میں سب سے اچھی زندگی اس کی ہے. پہلی بات تو ہے ایمان. دیکھنا ہے ایمان کیا ہے. میرے دوستو, ایمان سرکار کی محبت کا نام ہے. ہر چیز سے بڑھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے؟ وہ اس لیے لا الہ الا اللہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے, اللہ کی ذات کا کوئی بھی منکر نہیں. مومن کب بنتا ہے؟ مومن اس وقت بنتا ہے جب زبان سے بھی اور دل سے بھی اقرار مصطفیٰ کا کریں. اس کی ایک حدیث پاک اس کے مطلب میں عرض کروں گا, زیادہ اپنی بات نہیں, یہی حدیث پاک ایک ہی بیان کروں کیونکہ ٹائم نہیں ہے. ایک عمل کے بارے میں چھوٹی سی حدیث پاک. سرکار نے صحابہ سے پوچھا اے میرے غلاموں مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ تھوڑی سی بات میں اس حوالے سے بھی شروع کی ہے. یہ کوئی بچہ جو وفات پا گیا ہے عاشق رسول بھی تھا. جب سرکار کے میلاد کا دن آتا تو بڑی دھوم دھام سے سرکار کی آمد کے جشن کا اہتمام کرتا تھا, استقبال کرتا تھا, جلوس کا کافی اہتمام کرتا تھا. اپنی ساری گلی کو یہ سجاتا تھا, بڑا ذوق رکھتا تھا. جب سرکار نے صحابہ سے فرمایا آپ بتاؤ تو صحیح تمہارے نزدیک سب سے اونچے درجے کا ایمان کس کا ہے جو تمہیں حیران کر دے, جو تجھے تعجب میں ڈال دے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ملائکہ کا ایمان ہوگا. سرکار نے فرمایا نہیں, وہ تو ہر وقت رہتے ہی انوار الہی کی تجلیات میں ہر وقت رہتے ہیں. جب وہ رہتے ہی ہر وقت انوار تجلیات کی برسات میں ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ایمان انبیاء کا ہوگا. سرکار نے فرمایا نہیں, انبیاء کا بھی نہیں. آقا وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا انبیاء تو وہ ہے نبی, جو نبی وہ بنتا ہے نبوت جسے رب عطا کر کے بھیجتا ہے, نبی بن کر آتا ہے اور ان پر ہر وقت وحی الہی اترتی ہے. جب اتنے کل والے ہیں وہ نہیں ایمان لائیں گے تو کون لائے گا؟ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر ملائکہ بھی نہیں انبیاء بھی نہیں تو پھر ہم ہوں گے, صحابہ ہوں گے. سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں تم بھی نہیں, تم تو وہ ہو جو ہر وقت ہمارے مکھڑے کو تکتے رہتے ہو, ہمارے معجزات دیکھتے ہو, چاند کے دو ٹکڑے ہوتے
दूसरों को भी कलमा पढ़ते सुनते हो, लिहाजा तुम भी नहीं। तो साहबा अर्ज करने लगे, आका फिर आप ही बता दीजिए वो कौन लोग होंगे। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, वो लोग होंगे वो जो तुम में से बाद में आएंगे, जो तुम में से बाद में आएंगे, लेकिन वो मेरी ज़ात से इतनी मोहब्बत करेंगे, हमारी मोहब्बत को पाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुझे देखा भी ना होगा, उन लोगों ने मुझे देखा ना होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सुना होगा एक काले जुल्फ वाले आका ऐसे होंगे, उनका मुखड़ा ऐसे होगा, वो चांद को दो टुकड़े करने वाले होंगे। जब हमारे ये मोज़ात सुनेंगे, हमारी शानों को मुनाज़ा करेंगे, तो हर चीज मेरी जात की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। टाइम हो गया तो इशारा हो गया। मेरे दोस्तों देखो, इबादत अपनी जगह है, इबादत अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अखलाकियात की भी ज़रूरत है। अखलाकियात में से ईमान 4 चीज़ों पे कायम है। ईमान कौन सी 4 चीज़ें? वो हदीस पाक भी पूरी मैं मुकम्मल नहीं कर सका, इंशाल्लाह फिर से ये एक ही हदीस पाक अर्ज करके जाता चलूँ। ईमान 4 चीज़ों पे कायम है, 4 आदाब पे। एक अदब खुदा का, एक अदब अंबिया का, तीसरे नंबर पे अकाबर का अदब, यानी हद बड़े का अदब, उसमें सहाबा का अदब, अहले बैत अतहार का अदब, औलिया का अदब, माँ बाप का अदब, बुजुर्गों का अदब, और चौथा अदब खालिक किसी के साथ मोहब्बत से पेश आना। मेरे दोस्तों ये असल में दीन है जो हमें बताया नहीं जाता। लाख नमाजी हो जाए, हादी हो जाए, उसके हालात अच्छे नहीं हैं, उसका किसी के साथ बर्ताव अच्छा नहीं, उसके अमाल किसी काम के नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हमें, मुझे भी, आप सबको जो मैंने मुख्तसर वक्त में अर्ज की है उस पर अमल करने की तौफीक।